برطانیہ میں بریگزٹ ڈیل مسترد۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کے دارالامراء میں بریگزٹ ڈیل 152 کے مقابلے میں 321 ووٹوں سے مسترد ہو گئی، جبکہ دارالعوام میں بریگزٹ ڈیل پر ووٹنگ آج ہوگی۔ ایرانی آزادی کا 40واں جشن سڑکوں پر منائیں گے، حسن روحانی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کل رات صوبہ گلستان کے شیعہ اور سنی علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے ابتدائی ایام سے لے کر اب تک دشمن مختلف سازشوں کے ذریعے اسلامی انقلاب اور ایرانی عوام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایرانی عوام کی ہوشیاری اور بیداری سے ان کے تمام سازشی منصوبے خاک میں مل گئے ہیں۔ اسرائیل کے لیے ملیشیا نو گو ایریا، مہاتیر محمد۔ تفصیلات کے مطابق ملیشیا میں 29 جولائی سے ہونے والی پیرا سوئمنگ چیمپئن شپ میں کسی بھی اسرائیلی کھلاڑی کو شرکت کی اجازت نہ دینے پر انٹرنیشنل NGOs کی جانب سے ملیشیا پر تنقید کی گئی تھی، جس کے جواب میں وزیر اعظم مہاتیر محمد نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیرا سوئمنگ چیمپئن شپ میں کسی اسرائیلی کو شرکت کی اجازت نہیں ملے گی۔ راحیل شریف کی سعودی فوجی اتحاد کی ملازمت غیر قانونی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر راحیل شریف کے لیے وفاقی کابینہ نے آج کے روز نئی منظوری نہ دی تو ان کی بیرون ملک ملازمت غیر قانونی ہوگی۔ فیصلے کے مطابق راحیل شریف کا NOC قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سابق آرمی چیف کو بیرون ملک ملازمت کے لیے GHQ اور وزارت دفاع نے NOC جاری کیا، جبکہ قانون کے تحت سابق سرکاری ملازم کو صرف وفاقی حکومت NOC جاری کر سکتی ہے۔ اس لیے NOC کے بغیر کوئی سابق سرکاری ملازم کسی غیر ملکی حکومت یا ایجنسی کی ملازمت نہیں کر سکتا۔ سابق صدر آصف زرداری نے نیب کی عدالت میں پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ ہم چیئرمین نیب کے سامنے کیوں جائیں، انہیں خود پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سابق صدر اور PPP کے شریک چیئرمین آصف زرداری کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم چیئرمین کے سامنے پیش ہوں، ہم ان کے سامنے کیوں جائیں؟ چیئرمین نیب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہوں۔ حکومت کو مشورہ ہے کہ نیب کو ٹائٹ کریں تاکہ ملک چلنے لگے۔ کل عدم تنظیم کے 2 دہشت گرد ہلاک، 3 گرفتار۔ CTD نے فیصل آباد اور بہاولپور میں دہشت گردوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک اور 3 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان CTD کے مطابق فیصل آباد میں ایک مبینہ مقابلے کے دوران 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت عدیل اور عثمان کے نام سے ہوئی۔ دہشت گردوں سے خودکش جیکٹس، اسلحہ اور دستی بم برآمد ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جاری فٹ بال ایشیا کپ 2019 کے مقابلوں میں بحرین نے ہندوستان کو شکست دے دی، جبکہ دوسرے مقابلے میں UAE اور تھائی لینڈ کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔